تابدار ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت آج پھر ہمیں جہد کی ضرورت ہے. تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن چند ایک گزارشات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی یہ کہ ٹائم اکثر ہے، برائے مہربانی جتنے دوست بھی یہاں پر آئیں وہ میکسیمم 5 منٹ کے اندر اپنی جو گفتگو ہے اس کو مکمل کریں. تو ابھی میں آزاد نظم کے لیے، انقلابی نظم کے لیے ریکویسٹ کروں گا آزاد فرید صاحب سے کہ وہ آئیں اور انقلابی نظم پیش کریں. انقلاب انقلاب. دھوپ سورج میں ہار جاتی ہے، سخت موسم سے جیت جاتا ہوں. سبزی ہو یا اناج منڈی میں سستے داموں میں ہار دیتا ہوں، سستے داموں میں ہار دیتا ہوں. فصل ہوتے ہی میں چکا دوں گا، میری گندم خریدنے والوں تھوڑا آٹا ادھار دے دو گے. شکاگو میں مزدوروں نے جدوجہد کی اور جو 12 گھنٹے 24 گھنٹے کام کرتے تھے تو اس کا تعین 8 گھنٹے اپنی جدوجہد سے لاگو کروایا ہے. آج وہی حالات سیم مزدور کے ساتھ گزر رہے ہیں. مزدور بیچارہ جو ہے دن رات محنت کر رہا ہے. ہمارے درمیان 2 ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میری مراد جو آج کے پروگرام کی صدارت کریں گے محترم سید مختار گل صاحب ایڈوکیٹ، کہ وہ آئیں. اور دوسرے ہمارے خاص مہمان جو نہیمیہ خان سے آئے ہیں، پی ٹی یو سی کے نمائندہ ہیں، لیڈر ہیں، مزدور رہنما ہیں، دانشور ساتھی حیدر بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. ہمارے اس پروگرام کے ہماری چھوٹی اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مزدور اتحاد زندہ باد. مزدور اتحاد زندہ باد. ساتھیوں ایک تھوڑی سی بری خبر تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما کامریڈ قمر زمان خان کی ہمشیرہ جو تھی وہ وفات پا گئی. تو اس کی دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور میں مشہور ہوں کہ وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے اس پروگرام کے اندر. تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کامریڈ قمر زمان خان. بھائی انتہائی برے معروف میں بنا رہے ہیں. سماج پر حکمران طبقے کی لڑائی کے چرچے ہیں جو آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، اور نیچے اس لڑائی کے نیچے جو اصل کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کو فراموش کیا گیا ہے، جس کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی خبریں روکنے کے لیے لڑائیوں کی خبریں ہر روز ہر خبر نامے میں، ہر ٹاک شو پہ، ہر اداریے میں، ہر ایڈیٹوریل پیج پہ جو خبر ہوتی ہے وہ آٹے کے مہنگے ہونے کی نہیں ہوتی، وہ گندم کے 4000 روپے من ہونے کی نہیں ہوتی، وہ کھاد کے مہنگے ہونے کی نہیں ہوتی، وہ ہر مہینے جو بجلی کے ریٹ ظاہری اور درپردہ بڑھائے جاتے ہیں ان کی خبر نہیں ہوتی، وہ پیٹرول کی ظالمانہ قیمتیں جو آج لوگوں کے بس سے باہر ہو چکی ہیں اس کی وجوہات کے بارے میں اداریے نہیں لکھے جاتے کہ یہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے. ٹاک شو اس بات پہ نہیں ہو رہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جن ہے، یہ جو ایک آئی ایم ایف نام کی چڑیل ہے، یہ ہمارے مقدر میں کیوں لکھ دی گئی ہے. 23واں پروگرام ہے اس وقت آئی ایم ایف کا. 22 دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام نے پاکستان کی آبادی کے 60% حصے کو غربت کی لکیر کے نیچے پھینک دیا ہے، اور 23ویں بار پھر وہی طبیب ہے، وہی حکیم ہے، وہی ڈاکٹر ہے جس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت زندہ درگور ہو چکی ہے، ایک لاش کی شکل بن چکی ہے. اس بات میں کوئی مناظرہ، کوئی مباحثہ، کوئی مکالمہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ پوری دنیا میں بھی فیل ہو چکا ہے اور پاکستان میں انتہائی برے طریقے سے مرتے ہوئے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ مارنے میں تلا ہوا ہے. بچوں کی یہ ہمارا خصوصی گورنمنٹ سے احتجاج ہے کہ ہمارے طالبات پر غور کیا جائے اور غیر طالبات آپ کا تحقیق
मुतालबा की हिमायत करें। कभी के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं। तमाम मजदूरों को मेरा सलाम। हमारे जो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो आज महंगाई के इस दौर में पिस रहे हैं, वहां पर क्या हमारे इदारे कायम नहीं है? यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट कायम नहीं है? क्या हमारे पंजाब में लेबर सेक्रेटरी नहीं है? क्या हमारे सूबे में लेबर नाम का कोई ऐसा बुत नहीं बैठा कि जो मजदूरों का ख्याल रख सके? चाहे कि हम मजदूरों के साथ हैं, हम खुद मजदूर हैं और तमाम दोस्त जो है ना इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। हम आवाज़ चाहते हैं मजदूर के साथ खड़े होंगे, उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ लगाना। अस्सलाम। बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे तो सब लोग पीछे रहेंगे। ये सरमायादार कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मजदूर सफेद कपड़ा पहने। यूनिटी और जफाकश लोग जो मेरे मजदूर भाई हैं तबका है, इनके लिए मैं दिल से दुआ हूँ। आज का दिन मनाने का मकसद, यहाँ आने का मकसद, आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? वो है आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत बढ़ाना और वो चीज़ें करना जिनसे हम बेहतर से बेहतर की जानी जा सकें। चाहूँ कि पाकिस्तान हो या दुनिया के अंदर कोई भी तहरीक जब चलती है तो उसके अंदर तालिब इल्म का किरदार एक अहम होता है। हमारे मुल्क में मजदूरों किसानों के जो मसाइल हैं वही तालिब इल्मों के मसाइल हैं। आज हमारे तालीमी इदारों में देखें जो इतनी फीसें बढ़ गई हैं और हमारी तालीम एक कारोबार बन चुकी है, तो एक मजदूर आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, वो कैसे उनको तालीम हासिल कर सकेंगे? तो मैं समझता हूँ जब तक मजदूरों के साथ, किसानों के साथ तालिब इल्म जद्दोजहद नहीं करेंगे कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ एक लिखा हुआ है कम से कम उजरत 1 तोला सोना होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो अपने बच्चों को उतनी तालीम दे सके, उनको शऊर दे सके। इस्लामिया ने एक ही कॉन्ट्रैक्टर मुकर्रर किया है, हमारे ऊपर मुसल्लत है एआमिन कंपनी, जो इस वक्त तक उसका कॉन्ट्रैक्ट जून तक है। वो अब भी इस टाइम तक हमारे तकरीबन 1,20,00,000 के मुताबिक रख के बैठा है। और साथियों, किसानों, मजदूरों, तलबा, आज का ये यौम भाई पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि इंसानी तारीख बगावतों की तारीख है और बगावतों के बगैर समाज तब्दील नहीं होते। आज का यौम नहीं मेहनत कशों को ये पैगाम देता है कि उठिए और पूरी दुनिया में बगावत कीजिए इस तबकाती निज़ाम के खिलाफ, इस जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ, इस सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ। जब तक जैसे कम से कम औकात काम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता, और अगर अगले 4 घंटे यानी 12 घंटे किया जा सकता है जिसको ओवर टाइम कहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जो वेज 8 घंटों की होती है उतनी ही वेज 4 घंटों की होती है। इस तरह अगर कोई मजदूर कानूनी तौर पर ILO के चार्टर के तौर पर, हमारी लेबर पॉलिसी के तौर पर कोई मजदूर अगर 12 घंटे काम करता है तो उसको दुगनी तनख्वाह देनी चाहिए। कानून है, मिनिमम वेज का कानून है कि कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। होगी मजदूरों का मुतालबा है कि 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो वो खुद तय करते हैं, कानून बनाते हैं, मिनिमम वेज का ऐलान करते हैं,
20,000 کا ابھی اعلان کیا گیا ہے. اس طرح دیگر جو قوانین ہیں وہ بنے ہیں، چھٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان قوانین پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ لیکن یہ اپنا سوال میں ضرور، اگر میں زندہ رہا تو میں پوچھوں گا کہ آپ کے کتنے لوگوں کو یہ علم ڈپارٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے دلیری کا درس دیا ہے، کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ جینا ہے تو مرنا سیکھو، اور کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ہمیں آنکھیں ڈال کر بات کرو. ہم تو جناب غلام ابن غلام، ہمارے تو جین جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. تو بھائی صاحب